سب سے پہلے میں تمام ہمارے صحافی حضرات کا اور کیمرہ مین حضرات، فوٹوگرافر حضرات، رپورٹر حضرات سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج کی اس پریس کانفرنس میں شریک ہوئے ہیں۔ شہر کی اس وقت صورتحال بہت عجیب و غریب ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ کراچی کے شہریوں میں یہ احساس بڑھتا جا رہا ہے کہ ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور حکومت جس چیز کا نام ہوتی ہے عملی طور پر کراچی میں وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اس لیے کہ اگر کوئی حکومت ہو تو اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو امن فراہم کرے، تعلیم فراہم کرے، صحت فراہم کرے، کچھ نہیں تو سڑکیں بنا کر دے۔ سب سے بنیادی ضرورت جو انسان کی ہر دور میں رہی ہے اور وہ ہے پانی۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں جتنی آبادیاں ہوتی ہیں اور جتنی تہذیبیں وجود میں آتی ہیں وہ پانی کی وجہ سے آتی ہیں۔ دریاؤں کے کنارے پہ لوگ بسنا شروع ہوتے ہیں، اور پانی ایسی چیز ہے جس پر دنیا میں بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، اور جتنے لوگ آج کل لکھنے والے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی جنگ عظیم دوبارہ ہوتی ہے تو اس کا بنیادی جو مسئلہ ہوگا وہ پانی ہوگا۔ لیکن یہ تو دنیا کی باتیں ہیں اور تاریخ کا سبق ہے۔ ہم تو اس شہر میں رہتے ہیں کہ جو پاکستان کی پوری معیشت چلاتا ہے، 67% ریونیو یہ کراچی شہر جنریٹ کر کے دیتا ہے، اور صرف انکم ٹیکس کی مد میں ہم 2700-2800 ارب روپے پاکستان کے قومی خزانے میں وفاق کے پاس جمع کراتے ہیں، جو کل پاکستان کا انکم ٹیکس کی مد میں 41% ہے۔ باقی پورا پاکستان مل کر 59% انکم ٹیکس دیتا ہے اور کراچی 41% دیتا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب بہت سارے ہیڈ آفیسز اور بہت ساری چیزیں حکومت اپنے نمبر بڑھانے کے لیے، ادھر سے ادھر کرنے کے لیے، کراچی کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے ادھر لے جا چکے ہیں، جس میں PIA کا ہیڈ آفس بھی جو ہے وہ شامل ہے، یا اسٹاک ایکسچینج کو بھی انہوں نے وہ اسلام آباد کی طرف لے گئے تاکہ یہ سب کاؤنٹنگ بھی وہیں پر ہو۔ لیکن اس کے باوجود کراچی کی حیثیت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ کراچی کے انڈسٹریلسٹ کو نئی انڈسٹری لگانے میں جتنی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ملک کے دوسرے حصوں میں نہیں کرنا پڑتا۔ انڈسٹری یہاں سے شفٹ ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کراچی کی اس حیثیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جس ایکسپورٹ کے اوپر حکومت بہت بڑھ چڑھ کر اعلانات کرتی ہے کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے، اس کا 55 سے 60% جو ایکسپورٹ ہے وہ کراچی کرتا ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت تو پریکٹیکلی کراچی ہی چلا رہا ہے۔ اب آ جائیے ہمارا صوبہ سندھ کا 95% جو ٹیکسیشن ہے اور ریونیو ہے وہ کراچی سے پورا ہوتا ہے، بس 5% بھی تکلفاً ہی باقی جگہ سے ہوتا ہے، ورنہ اصل میں تو پورا صوبہ سندھ کا اگر معیشت کو دیکھیں تو کراچی پر اس کا انحصار ہے۔ اہل کراچی اس پر خوش ہیں کہ ہم صوبے کی معیشت چلائیں، یا پاکستان کا نظام چلانے میں، معیشت چلانے میں ہمارا اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے، لیکن اہل کراچی یہ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ جب سب کچھ ہمارے دم سے ہے تو ہمارا تو دم ہی آپ نے آدھا نکال دیا ہے، اور 3 کروڑ کے مقابلے میں، 3.5 کروڑ کے مقابلے میں ہمیں 1.5 کروڑ گن لیا ہے۔ اور دم نکالنے والے کون ہیں؟ کوئی باہر سے آ کر نہیں نکالا، باہر کے کہنے پہ ہو سکتا ہے کیا ہو۔ نکالنے والے وہ ہیں جنہوں نے شہر کراچی سے مینڈیٹ لیا ہے۔ 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں 21 میں سے پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں، 4 قومی اسمبلی کی سیٹیں MQM کے پاس ہیں، یہ ہو گئی 18، اور 3 پیپلز پارٹی۔ اب پیپلز پارٹی نے ایک اور لے لی ہے ضمنی انتخاب میں، تو پیپلز پارٹی کا نمبر 4 ہو گیا ہے، PTI 13۔ اتنے بڑے مینڈیٹ، 10-10 لاکھ ووٹوں کے نمبر سامنے آتے ہیں کہ 10 لاکھ ووٹ ہم نے حاصل کیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے مینڈیٹ کو حاصل کرنے کے بعد 3 سال میں وفاقی حکومت نے کراچی کو کیا دیا ہے، اور گزشتہ لگاتار 13 سال سے صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، تو پیپلز پارٹی نے کراچی کو کیا دیا ہے؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی ایک بڑا منصوبہ بھی اس پورے عرصے میں آگے نہیں بڑھا، مکمل نہیں ہوا۔ PTI کے 3 سال میں
کسی ایک نئے منصوبے کا پاکستان تحریک انصاف نے کراچی کے لیے آغاز نہیں کیا، کسی ایک نئے منصوبے کا آغاز نہیں کیا، اور جو پرانے منصوبے چلے آ رہے ہیں اس پر بھی ورکنگ 10% بھی آگے نہیں بڑھ سکی۔ یہ 3 سال کی کارکردگی پورے ملک کا ہم بات نہیں کر رہے اس وقت، ہم تو اس شہر کراچی میں رہتے ہیں جس کو کوئی اون نہیں کرتا، اور پوری احساس ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے کراچی کو کیا دیا ہے؟ 3 سال میں 3 دورے 3 گھنٹے کے پیکج کے اعلان، کام ندارت۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت سب سے بڑا کرائسس پانی کا ہے۔ پانی کا کرائسس کیوں ہے؟ پانی کا کرائسس اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو پانی کے منصوبے بننے تھے وہ نہیں بنے۔ آخری منصوبہ 2005 میں مکمل ہوا، اس کا نام ہے K3، اور کس نے بنایا؟ نعمت اللہ خان، جماعت اسلامی کے ناظم تھے، میئر تھے اس شہر کے، مکمل کیا تھا 80 کروڑ کی لاگت سے کم میں، اور جو پیسے بچ گئے تو پھر اس K3 کا جو اوریجنل منصوبہ تھا اس میں سے ایک ایکسٹینشن لائن دی گئی تاکہ یہ بچے ہوئے پیسوں کو بھی یوٹیلائز کر لیں، اور لیاری تک وہ پانی گیا تھا۔ یہ نعمت اللہ خان تھے، اور انہوں نے یہ نہیں کیا تھا کہ اپنے دور کا منصوبہ بنا اور بات ختم۔ جو شہر کو اون کرتا ہے وہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ میری کانسٹیٹوئنسی میں کیا ہو رہا ہے اور میری مدت میں کیا ہو رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا ویژن کیا ہے، میرے شہر کے لوگوں کا مستقبل کیا ہے، میرے بچوں اور نسلوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ تو نعمت اللہ خان صاحب نے 2002 میں جب کہ یہ K3 بن رہا تھا اور 5 میں مکمل ہوا، اسی دوران انہوں نے سب سے پہلی جو کرسپونڈنس تھی وہ شروع کی صدر مملکت کے ساتھ 2002 میں، اور یہ کہا ان سے کہ جو اوور آل پانی کا کوٹا ہے کراچی کے لیے جو دریائے سندھ سے، وہ بڑھایا جائے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے 2003-2004 میں K4 منصوبہ اس کو کنسیو کیا، اور اس کی پری فیزیبلٹی جو طریقہ کار ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ایک پری فیزیبلٹی کے لیے کمپنی ہائر کی جاتی ہے، اور پھر جب وہ بن جاتی ہے تو اس کے بعد اس کی کمپلیٹ فیزیبلٹی بنتی ہے اور پھر وہ منصوبہ ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہوتا ہے۔ پری فیزیبلٹی کے لیے ایک کمپنی کو انہوں نے ہائر کر لیا تھا، یہ نعمت اللہ خان کے زمانے میں۔ جو آدمی بھی بعد میں آ کر دعویٰ کرتا ہے کہ K4 میں نے کنسیو کیا، وہ سامنے آئے اور اب کاغذوں میں بات کرے، کوئی بھی ہو، وہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے یا کم از کم جو ہے وہ اس کی یادداشت کا بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ اس لیے نعمت اللہ خان صاحب نے K4 کو کنسیو کیا، اس کی پری فیزیبلٹی کے لیے کنسلٹنگ کمپنی ہائر کی، اور یہ K4 منصوبہ کیا ہے؟ K4 منصوبہ ہے 260 ملین گیلن پلس 260 ملین گیلن پلس 130 ملین گیلن، یہ سب ملا کر 650 ملین گیلن پر ڈے پانی ہے کراچی کو سپلائی کرنے کا منصوبہ۔ اس وقت جو کراچی کو پانی مل رہا ہے، جو ملنا چاہیے جتنی کیپیسٹی ہے، وہ 550 ملین گیلن پر ڈے، جس میں سے لیکیجز یا آپ یوں کہہ لیں کہ پمپنگ اسٹیشنز کی خرابی، کے الیکٹرک کے ساتھ معاملات اور نالائقی اور نااہلی کی وجہ سے 400 ملین گیلن سے زیادہ پانی کی سپلائی شہر کو نہیں ہو پاتی ہے۔ اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ ظاہر ہے ہماری انڈسٹری کی بھی ضرورت ہے کوئی 150-200 ملین گیلن پر ڈے، تو شہریوں کو کیا مل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس میں بھی یہ زیادتی ہے کہ کتنی آبادیاں ایسی ہیں جہاں پانی آتا ہی نہیں ہے، اور اس میں کوئی تخصیص بھی نہیں ہے۔ غریبوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے، مڈل کلاس کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے، امیروں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں اس وقت ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی، جس کے بارے میں ہمارا پرسیپشن یہ ہے کہ وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے، وہاں بھی یہ حکمران پانی کی سپلائی کا نظام نہیں بنا سکیں۔ پورے کینٹونمنٹ بورڈز کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ابھی اس وقت الیکشن ہونے والا ہے، سب پارٹیاں، ہم لوگ کہتے ہیں نا کس منہ سے، تو وہ اپنے اپنے منہ لے کر جا رہے ہیں، انہی منہ سے جا رہے ہیں، اور وہی لوگ پانی لانے کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے برسہ برس سے پانی سے کراچی کو محروم کیا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم پانی لائیں گے، ارے تو بھائی کیوں نہیں لائے اب تک؟ پی ٹی آئی کہتی ہے ہم پانی دیں گے علاقے کو، تو بھائی 3 سال میں آپ نے کیا کیا؟ ایم کیو ایم کہتی ہے ہم پانی لائیں گے، تو 35 سال میں آپ نے کیا کیا؟ ہر حکومت کا حصہ رہے، اور کراچی کے بنیادی مسئلے کو ایڈریس نہیں کیا۔ تو جہاں اس وقت یہ صورتحال ہے، کراچی کی کتنی آبادیاں ایسی ہیں، بلدیہ ٹاؤن میں ابھی ضمنی انتخاب ہوا،
تو وہاں پر بھی اسی طرح جس طرح بھی کینٹونمنٹ میں ساری پارٹیاں پانی لا رہی تھیں، بلدیہ ٹاؤن کے ضمنی انتخاب میں سب پارٹیاں، حکومتی پارٹیاں پہنچی کہ ہم کل پانی لا رہے ہیں. کوئی پائپ ڈال رہا ہے، کوئی زمین کھود رہا ہے. اب جا کر بلدیہ ٹاؤن کو دیکھ لیں کتنا پانی ملا ان کو. تو یہ کراچی کے باشعور لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ الیکشن ٹیکٹکس صرف اس وقت کے لیے استعمال کر کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور پریکٹیکلی ان کے پاس نہ کوئی منصوبہ ہے. پانی ہے ہی نہیں تو دیں گے کہاں سے؟ اس کا انتظام ہی نہیں ہے تو کیسے سپلائی کریں گے؟ ادھر دیں گے تو ادھر نہیں آئے گا، ادھر دیں گے تو ادھر نہیں آئے گا. سر ڈھانپیں گے تو پیر کھل جائیں گے، پیر ڈھانپیں گے تو سر کھل جائے گا. اس میں بھی اگر جو ہے وہ سب کا نظام اگر ڈسٹریبیوشن کا ایمانداری کے ساتھ ٹھیک طریقے سے بنا لیا جائے تو چلیں. کسی کے پاس 4 دن بعد پانی آئے تو پورے شہر میں 4 دن بعد پانی آئے. وہ نظام بھی موجود نہیں ہے، اس میں بھی 2 نمبریاں چلتی ہیں. تو یہ بہت بڑا کرائسس اس وقت پانی نہ آنے کا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 650 ملین گیلن پانی اگر نعمت اللہ خان صاحب کنٹینیو کرتے اور مشرف صاحب اس الیکشن پر جو 2005 میں بلدیاتی الیکشن ہوا تھا این آر او کے تحت ایم کیو ایم کے حوالے نہ کرتے تو شہر یہ شہر نہیں ہوتا. 2010 سے 2011 میں آج تک کی ضرورت کے مطابق پانی کا انتظام نعمت اللہ خان صاحب کر رہے تھے، جو ان کے بعد نہیں ہو سکا. ایک قطرہ پانی کا اضافہ کراچی کے لیے ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی کسی نے بھی نہیں کیا. چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بتا دیں مجھے. کم تو کیا ہوگا، بڑھایا نہیں ہے. 16 سال میں انہوں نے ایک قطرہ پانی کا اضافہ نہیں کیا کراچی کے لیے. اور پھر باتیں ان کی سنو، بڑی بڑی جلسے بھی کر رہے ہیں. وہ نون لیگ کے شہباز شریف صاحب کراچی میں آ کر انہوں نے کوئی، شاید مجھے کسی نے بتایا، وہ رونے لگے تھے. تو بھئی اب کیوں رو رہے ہیں آپ نے اپنے 5 سال میں K4 منصوبے کے لیے کیا کیا؟ ہر دفعہ آپ کہتے تھے وفاق مدد کرے گا، وفاق مدد کرے گا. وفاق نے کیا مدد کی؟ آپ نے 11 مہینے میں لاہور کی میٹرو کا پورا انفراسٹرکچر بھی بنایا، بسیں بھی لائے. 11 مہینے میں سب خوش ہوئے کہ یار لاہور میں ترقی ہو گئی. لاہور بھی ہمارا شہر ہے. کراچی میں 3 سال تک نون لیگ نے گرین لائن منصوبہ مکمل نہیں کیا، اور جتنا کام کیا اس کے بعد پی ٹی آئی نے 10% کام بھی نہیں کیا 3 سال میں. اور ہر کچھ دن کے بعد اسد عمر صاحب ڈیٹ دے دیتے کہ اس مہینے میں بسیں آئیں گی، اس مہینے میں گرین لائن بن جائے گا. انتظار کر رہے ہیں ہم لوگ سب. تو یہ جو آنرشپ ہے اس شہر کی، یہ کوئی پارٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. نعمت اللہ خان صاحب نے پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو ویژن بنایا تھا اس پر عمل نہیں ہو سکا، اور اس وقت شدید کرائسس ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے لوگوں کو اس کا نہ صرف یہ کہ شعور ہے کہ اب وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں. اب جگہ جگہ احتجاج شروع ہو گئے. کل میں نارتھ ناظم آباد میں تھا. نارتھ ناظم آباد جیسی جو ہے وہ ایسی آبادی، جو ڈیولپڈ آبادی، جو ہمیشہ سے ایک امتیاز رہا ہے، اس آبادی میں بھی پانی کا کرائسس ہے. ڈی ایچ اے میں کرائسس ہے، سرجانی میں کرائسس ہے، بلدیہ میں کرائسس ہے، اورنگی ٹاؤن میں، لانڈی میں. نارتھ کراچی پورا آپ دیکھیں بلبلا رہا ہے. آپ ادھر ملیر کینٹونمنٹ کے جو علاقے لگتے ہیں، سادی ٹاؤن اور یہ سب، ان سب جگہوں پر برا حال ہے. فیصل کینٹونمنٹ کی طرف آپ جائیں، یہاں پر جوہر ٹاؤن سے لے کر آگے تک سب جگہ لوگ پانی کے لیے پریشان ہیں. فلیٹوں کے اندر پانی کا نظام نہیں چل رہا. کیا کیا جائے؟ جماعت اسلامی اس پر اپنا ایک بھرپور ورکنگ بھی رکھتی ہے، اور اس بار بار ہم نے وہ تجاویز دی بھی ہیں کہ K4 منصوبے میں تقریباً 15 ارب روپے ضائع کر دیے صوبائی حکومت نے. اور اس کے بعد آخر میں انہوں نے کہا کہ یہ تو منصوبہ ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کا تو ڈیزائن ہی ٹھیک نہیں ہے. 3 سال پہلے مراد علی شاہ صاحب نے ایک اے پی سی بلائی تھی، اور اس اے پی سی میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم غلطی ہو گئی ہے، اور جو K4 منصوبے کی جو روٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، جس کے نتیجے میں مشکلات ہو رہی ہیں. ہمیں اس کو جو ہے وہ ختم کرنا پڑے گا، اور ختم کر کے ہمیں نیا منصوبہ بنانا پڑے گا. 3 سال سے زائد ہو گئے ہیں اس اے پی سی کو، جس میں تمام جماعتوں کو بلا کر انہوں نے نوحہ پڑھا تھا. اس کے بعد سے کیا ہوا ہے؟ جواب دیں. ایک کہتا ہے یہ ڈیزائن غلط ہے، دوسرا کہتا ہے یہ ڈیزائن غلط ہے. تو ہمارے پیسوں کا حساب کون دے گا؟ ہمارے ٹیکس پیئرز کے پیسے ہیں، وہ شہریوں کے پیسے ہیں، قوم کے پیسے ہیں. جو 15 ارب روپے غائب ہو گئے، خرچ بھی ہو گئے اور کام بھی نہیں ہوا. اب وہی کنسلٹنٹس جو پہلے کہتے تھے یہ ڈیزائن غلط ہے، وہی کنسلٹنٹ کہتے ہیں یہ ڈیزائن صحیح ہے. ان کو کون ڈنڈا مار رہا ہے جس کے نتیجے میں ان کا ڈیزائن صحیح ہو گیا؟ اب یہ بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتا. تو ٹسوے بہاتے رہتے ہیں لوگ، اور کرپشن چلتی رہتی ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پانی چاہیے ہر صورت میں، اور اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ پورا اس کا
وہ بھی موجود ہے کہ آپ کو کس طرح سے فوری طور پر جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ جب تک یہ K4 منصوبہ، ایک تو یہ کہ اس کو تیز رفتاری سے 2.5 سے 3 سال میں مکمل کیا جا سکتا ہے آرام سے. اگر آج سے کام شروع ہو ایمانداری سے تو یہ کام ہو سکتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈسٹریبیوشن کا نظام ٹھیک ہونا چاہیے تاکہ کچھ تو آنسو پوچھیں لوگوں کے. تمام آبادیوں کے اندر ایک خاص وقفے سے اگر پانی کی سپلائی کا ایک لوپ بن جائے، نظام بن جائے، تو بہت ساری آبادیوں میں پانی آنا تو شروع ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ شارٹ ٹرم منصوبے، جس میں آج دنیا میں بالکل ایک رائج اور نان ٹیکنالوجی ہے ریورس آسموسس، وہ اگر آپ مختلف آبادیوں کے اندر حکومت لگائے تو وہ کوئی آپ بہت بڑی رقم نہیں چاہیے ہوتی. اگر آپ وفاق کے اور صوبے کے بجٹ کے تناظر میں دیکھیں تو یہ کام 6 مہینے سے 1 سال میں مکمل ہو سکتا ہے اور بڑا لوڈ جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے. ہائی رائز بلڈنگ کے لیے یہ طے کر دیا جائے کہ یہاں پر لازمی سیلف سفیشینٹ ہوں گے، وہ اپنا آر او پلانٹ لگائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے سمندر کے پانی کو میٹھا کرنے کا وہ ٹیکنالوجی نہیں کہ جو پچھلی مرتبہ وہاں پر شروع ہوئی تھی اور ختم بھی ہو گئی اور پیسے بھی خرچ ہو گئے اور پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا، بلکہ اب بھی وہی بات چیت چل رہی ہے ہفتوں سے DHA کی. اس کو قوم کے سامنے آنا چاہیے پورا معاہدہ. اور پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ مہنگی ٹیکنالوجی ہوتی ہے، آپ کو جب سی واٹر ریورس آسموسس کرتے ہیں تو اس کی آپریشنل کاسٹ زیادہ ہوتی ہے اور اس کی انیشیل کاسٹ بھی زیادہ ہوتی ہے. لیکن جب پانی ہے ہی نہیں اور لوگ ادھر ادھر سے ٹینکروں کا انتظام کر کے ان کو پانی پہنچایا جاتا ہے تو اس سے تو بہت کم قیمت میں DHA کے لوگوں کو جو ہے وہ کھارے پانی سے جو ہے وہ میٹھا پانی کر کے پہنچایا جا سکتا ہے. اس سے بہت بڑا لوڈ جو ہے وہ شہر کا کم ہوگا، اس لیے کہ پانی اگر ٹینکر سے پہنچ رہا ہے، لائن سے پہنچ رہا ہے، پانی تو پہنچ رہا ہے نا. تو اس لیے نہ صرف DHA بلکہ اور جگہوں پہ بھی اس پانی کی سپلائی ہو سکتی ہے. یہ ظاہر سمندر سے دنیا بھر میں اس طرح سے ہوتا ہے. ریسائکلنگ پلانٹس کی بات کی گئی اور منصوبوں میں اور پیکیجز میں اس کے اعلانات کیے گئے کہ ہم ویسٹ واٹر پلانٹ لگائیں گے اور اس کی ریسائکلنگ کریں گے. لیکن برسہ برس سے ہر بجٹ میں اس کا اعلان ہوتا ہے، وفاق بھی کرتا ہے، صوبہ بھی کرتا ہے، وہ پلانٹ نہیں لگ رہے، جس کے نتیجے میں کم از کم 150-200 ملین گیلن پانی تو وہ ہے جو انڈسٹریز میں اگر ریسائکلنگ ہونے لگ جائے، جو کچھ انڈسٹریز اس وقت بھی کر رہی ہیں. اور وہ کئی ملین گیلن پانی اس وقت کراچی میں ایسا ہے جو ریسائکل ہو کر یوٹیلائز ہو رہا ہے انڈسٹریز کے اندر. تو اس سے یہ بھی تقریباً 100 سال سے 1.5 سال میں یہ کام مکمل ہو سکتا ہے اگر اس کے اوپر ہنگامی بنیادوں پر انڈسٹریز کے ساتھ لیزنگ کر کے ان کو سبسڈی دے کر یہ کام کروایا جائے. یہ پانی یوٹیلائز ہو جائے گا اور ساتھ میں K4 منصوبہ بن جائے تو ہماری آگے کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن میں حیران ہوں کہ یہ سب چیزیں تو یہ ایسا تو نہیں ہے کہ لوگ جانتے نہیں ہیں. جو بھی بیوروکریٹس موجود ہیں، جو لوگ یہ سارے کام کرتے ہیں، تو وہ یہ کام کیوں نہیں کرتے، اس پر ہمیں حیرانی ہوتی ہے. ہمیں ابھی پچھلے دنوں ہم جب دیکھتے ہیں ریکارڈ تو ہمارے جو وفاقی حکومت کے دوست ہیں، MNAs ہیں، اور ابھی الیکشن کینٹونمنٹ کے بھی اس میں بڑا ایکٹیو لوگ کردار ادا کر رہے ہیں، انہوں نے آج سے 2 سال پہلے کہا کہ ہم 4 سے 6 مہینے میں پانی لے کر آ رہے ہیں. سب لوگوں نے تالیاں پیٹیں. پھر 1-1.5 سال بعد انہوں نے کہا کہ یہ مت کہنا کہ پانی وانی ہم کوئی نہیں لے کر آ رہے ہیں. تو یہ تو ان کا حال ہے، یہ ان کی سنجیدگی ہے، یہ ان کی ورکنگ ہے اور اس کی بنیاد پر پوری قوم بیوقوف بنتی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر پانی کے لیے حکومت کو ایمرجنسی قائم کر کے یہ نظام بنانا چاہیے اور یہ ہو سکتا ہے. اس میں اگر ہمارے کسی ٹیکنیکل تعاون کی ضرورت ہے تو جماعت اسلامی ہمیشہ حاضر رہتی ہے. عوام کے مفاد میں ہر ایک کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ صرف اس کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ نااہل ہی نہیں، کرپٹ بھی ہیں، اور یہ کرپشن کا ایک گورکھ دھندا ہے جو اس شہر کو لوٹنے کا چل رہا ہے اس وقت، اور بڑے بڑے لوگ اس کے اندر شامل ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ختم ہونا چاہیے. اور آج یہ خبر میں نے پڑھی ہے کہ وفاق اور صوبہ مل کر یہ طے کر رہا ہے کہ جو 650 ملین گیلن پانی لانے کا K4 منصوبہ ہے، اس کو جو ہے وہ کم کر کے 260 ملین گیلن پر جو ہے مکمکا کر لیا جائے. کسی صورت یہ قابل قبول نہیں ہے، پورا منصوبہ بننا چاہیے. حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک طرف وفاقی حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم پانی لے کر آئیں گے اور 1100 ارب روپے کے پیکیج میں وفاق کا بھی حصہ ہے اور ہم یہ کریں گے. لیکن وفاقی بجٹ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کا جو PSDP ہے، جو پروگرام ہوتا ہے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام، جو ترقیاتی بجٹ کہلاتا ہے، ترقیاتی بجٹ میں اس سال وفاقی حکومت نے K4 منصوبے کے لیے ایک پائی بھی نہیں رکھی ہوئی. میں نے اچھی طرح سے چھان پٹک کر دیکھ لیا، کسی کو ملے تو مجھے دکھا دے. تو آپ کیسے اعلان کر رہے ہیں؟ صوبائی حکومت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بھی اس پر کام نہیں کر رہی ہے.
کبھی وابڈا کے حوالے کر دیتے ہیں، کبھی کسی کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اب آپس میں مل کر یہ مکمکہ کر رہے ہیں کہ بس اس کو چھوٹا. تو پھر بھائی اگر یہ 260 بھی بن جاتا ہے 3-4 سال میں، تو ابھی اس وقت ہماری ضرورت 1450 ملین گیلن پر ڈے ہے. تو آپ سوچیں کہ آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا. تو اس لیے یہ ہمیں دھوکہ نہ دیں، یہ دونوں مل کر یہ کام کر رہے ہیں. ویسے یہ مرغے لڑتے رہتے ہیں ٹی وی کے اوپر اور ایک دوسرے کے خلاف الزام لگاتے ہیں، لیکن بڑے بڑے کاموں میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہے. مثلاً بلدیاتی انتخاب نہ کرانے پر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہے. دین دشمن جتنے بل آتے ہیں اس میں نون لیگ، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہوتا ہے. ختم نبوت کا معاملہ ہو، ناموس رسالت کا معاملہ ہو، ڈومیسٹک وائلنس کے بل کی بات ہو، اس طرح کے جتنے کام ہوتے ہیں اس پر جو ہے وہ یہ سب جماعتیں ایک ہوتی ہیں. اور کراچی کو برباد کرنے پہ بھی لگتا ہے کہ سب جماعتوں کا اتحاد ہے کہ کچھ نہیں کر کے دینا، باتیں کرنی ہے صرف. تو ترمیموں کے مسئلے یہ سب اپنی جگہ، اختیارات کے مسئلے، لیکن جو جس کے اختیار میں وہ تو کام کرے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو ہماری حق دو کراچی کو تحریک ہے، اس کے ایک نئے مرحلے کو ہم شروع کر رہے ہیں، اور 3 ستمبر کو شہر میں انشاءاللہ 100 سے زائد مقامات پر احتجاج اور دھرنے ہوں گے. اور اس میں خاص طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پانی کا کرائسس ہے، اس کرائسس کو حل کرنے کے لیے جماعت اسلامی پبلک سے رابطہ کر رہی ہے، اور لوگوں کی طرف سے ہمیں جو ہے وہ رسپانس مل رہا ہے. عوام کے ساتھ مل کر ہم اپنا حق لیں گے، اس لیے کہ یہ اس طرح تو ہمیں دینا نہیں چاہتے. تو ہمارا حق نہیں دے رہے. 4 سڑک گلیاں بنا دیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ خیرات دے رہے ہیں. ہمیں اعلانات کرتے پھرتے ہیں پوری دنیا میں کہ ہم نے جو ہے وہ 4 گلیاں بنا دی ہیں، وہ وفاق کے بجٹ سے بنا دی ہیں اور صوبے کے بجٹ سے. بھائی 2700 ارب روپے سالانہ دیتا یہ شہر. 4 ایسی گلیاں جو ابھی بارش بھی آنے کا امکان ہے، تو دیکھیں گے کہ وہ گلیاں کتنی بچتی ہیں. تو یہ دھوکے بازی نہ کریں. 650 ارب روپے کے بجٹ میں سے، ترقیاتی بجٹ میں سے 17 ارب روپے رکھے تھے، وہ بھی 2 ارب سے زیادہ خرچ نہیں ہوئے. وفاق صوبے نے 233 ارب روپے کے بجٹ میں سے 3 ارب روپے رکھے تھے، وہ بھی خرچ نہیں ہوئے. تو یہ سب دھوکہ دے رہے ہیں. اور اس سال 900 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ ہے وفاق کا، اور پیسے وہی رکھے گئے اور خرچہ نہیں ہو رہا. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 3 تاریخ کو 3 ستمبر کو شہر بھر میں 100 سے زائد مظاہرے اور دھرنے ہوں گے، اور 8 ستمبر کو ہم مختلف کارنر میٹنگز اور پبلک پروسیشنز کریں گے. اور اس کے بعد 8 ستمبر کو واٹر بورڈ کے ہیڈ آفس کے اوپر گھیراؤ ہوگا، دھرنا ہوگا. عوام کی ایک بہت بڑی تعداد میں انشاءاللہ لوگ شریک ہوں گے، اور ہم وہاں بیٹھیں گے اور پھر وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت سے پوچھیں گے کہ پانی ہمارا کہاں گیا اور 1100 ارب روپے کا پیکج کہاں گیا. یہ جو آپ اچھے بچوں کی طرح تینوں جماعتیں مل کر ہر کچھ مہینے کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ 1100 ارب روپے کا پیکج ہے کراچی کی ترقی پر. پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم ایک ہیں، اسد عمر ہوتے ہیں، وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، ایم کیو ایم کے خالد مقبول ہوتے ہیں، اور آ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کام ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ سارا کام کور کمانڈر صاحب کی نگرانی میں ہو رہا ہے. ان سے بھی سوال بنتا ہے کہ یہ کیا کام ہو رہا ہے. اور یہ بھی اب سب کے سامنے آنا چاہیے کہ یہ تینوں پارٹیاں اتنی نالائق ہیں، تو ان کی وجود کا کیا مطلب ہے اس صوبے کے اور اس کراچی، اس شہر کے اوپر حکمرانی ان کی کیوں ہے. اور یہ سوال سب سے بڑھ کر عوام سے ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کو درست کریں اور ان لوگوں سے جان چھڑائیں جو ان کا خون نچوڑ رہے ہیں لیکن دینے کے لیے کچھ تیار نہیں ہیں. تو اس لیے 3 تاریخ کو مظاہرے، اور پھر اس کے بعد 8 ستمبر کو واٹر بورڈ کے دفتر پر بہت بڑا دھرنا ہوگا، اور ہم وہاں بیٹھ کر کراچی کے پانی کا حساب مانگیں گے، اور اس کے لیے جو ہے اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے. جماعت اسلامی کراچی کے شہریوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ سیاسی بات نہیں ہے، نعرہ نہیں ہے، بلکہ اگر کراچی کی تعمیر و ترقی کی اگر کوئی تاریخ ہے تو وہ جماعت اسلامی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. کراچی کی تعمیر و ترقی کا اگر کوئی مضمون لکھے گا تو وہ جماعت اسلامی اس کے اندر بھری ہوئی ہوگی، اور اس کا ماضی بھی جماعت اسلامی سے وابستہ ہے، اور انشاءاللہ اس شہر کا مستقبل بھی جماعت اسلامی سے وابستہ ہے. ان میں سے کوئی پارٹی یہ اہلیت نہیں رکھتی کہ کراچی کے مسئلوں کو ریزالو کریے. تو اون نہیں کرتے تو ہم ریزالو کیا کریں گے. جماعت اسلامی اس شہر کو اون بھی کرتی ہے اور اس کے مسئلے حل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے. وہ ٹیم بھی اس کے پاس موجود ہے، اور وہ دیانتدار اور باصلاحیت لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اس شہر کو ڈیلیور کیا تھا اور ڈیلیور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو جماعت اسلامی اس پر نہیں جائے گی کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں تو کچھ نہیں کریں، بلکہ ہم کراچی کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے عوام کے ساتھ مل کر جو ایک طریقہ، جمہوری طریقہ ہوتا ہے، آئینی طریقہ ہوتا ہے، اس کو استعمال کریں گے. احتجاج کریں گے، دھرنے دیں گے، جو ہو سکتا ہے ہم سے کریں گے. اور لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا تو انشاءاللہ اس مینڈیٹ کا پورا فائدہ اٹھا کر کراچی کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے. بہت شکریہ.